بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بزرگان محترم، عزیزان گرامی، گزشتہ 3 جمعہ سے اس موضوع پر بات چل رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ ایمان والو، تم دین اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر تم دین اور اسلام کے تقاضوں کو اگر پورا نہیں کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کا راستہ ہے جس پر تم چل رہے ہو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ عزیزان محترم، کیا چیز ہے جو ہمیں اسلام پر عمل کرنے نہیں دیتی ہے، دین کے تقاضوں کے مطابق ہم زندگی نہیں گزار پاتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے نہیں دیتی ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ آخر رکاوٹ کس چیز کی ہے؟ بزرگوں نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں ہیں جو رکاوٹ بنتی ہیں دین پر عمل کرنے کے راستے میں۔ وہ 3 چیزیں ہمارا راستہ روکتی ہیں اور ہم اس کے بہکاوے میں آ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ورنہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نیک بنے، دیندار بنے، نمازی بنے، پرہیزگار بنے، حلال کمائے، جھوٹ نہ بولے، دھوکہ نہ دے۔ یہ ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے۔ کسی بھی آدمی کو پکڑ کر پوچھیے کہ کیا میاں تم جھوٹا رہنا پسند کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، مگر جھوٹ بولتا ہے۔ کسی بھی آدمی سے پکڑ کر پوچھیے کہ لوگوں کو لوٹ کر کھانا اچھی چیز ہے کیا؟ بولے نہیں ہے۔ لیکن جس راستے سے مال ملتا ہے وہاں سے ہم لے لیتے ہیں، چاہے وہ حلال کا راستہ ہو یا حرام کا راستہ ہو۔ کسی بھی آدمی سے پوچھیے کہ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بولتا ہے بہت اچھی چیز ہے، لیکن پڑھ نہیں پاتا ہے۔ آخر کیا چیز ہے جو اس راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں دین کے تقاضوں پر عمل کرنے نہیں دیتی ہے؟ بزرگوں نے لکھا ہے کہ 3 چیزیں ہیں
جو اس راستے میں حائل ہوتی ہیں، رکاوٹ بنتی ہیں، ان میں سب سے پہلی چیز کے بارے میں فرمایا کہ انسان کا اپنا خود ایک نفس ہوتا ہے، جس کو آدمی بار بار کہتا ہے میرا دل کرتا ہے، میرا دل چاہتا ہے، میری طبیعت چاہتی ہے۔ یہ انسان کا نفس ہے۔ ایک ہے آدمی زبان سے کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ایک ہے اندرون سے ایک چیز اس کو دباتی ہے۔ جیسے اذان سننے کے بعد طبیعت چاہتی ہے کہ بھئی اذان ہو رہی ہے، نماز کو جانا ہے، اندر سے ایک آواز آتی ہے فلاں کام ہے، کرنا ہے۔ بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، آدمی سوچتا ہے کہ نماز کو جانا چاہیے، اندر سے ایک آواز آتی ہے ہاتھ نہیں ہو رہا ہے، طبیعت ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ یہ اندرون میں سے جو آواز اٹھتی ہے، یہ ہے انسان کا نفس۔ دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کے راستے میں سب سے پہلے جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ باہر کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ بھئی آپ اگر نماز کو آنا چاہے، راستے میں کون ہمیں روک رہا ہے؟ کوئی پولیس والا روک رہا ہے یا کوئی بستی والے ہمیں روک رہے ہیں؟ کون روک رہا ہے؟ کوئی نہیں روک رہا ہے۔ ہمارا اندرون میں جو نفس کی شرارت ہے وہ ہمیں روک رہی ہے۔ تو اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ انسان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ اسی لیے اہل اللہ کی صحبتوں میں بیٹھ کر نفس کو مارنے کے طریقے سیکھنا پڑتا ہے۔ اہل اللہ بٹھا کر یہی طریقے سکھاتے ہیں کہ کیسے اپنے نفس کو کچلا جائے، کیسے اپنے نفس کو مارا جائے، کیسے اپنے نفس کو کمزور کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نفس عمر کے آخری حصے تک بھی مانتا نہیں ہے، یہ مانتا نہیں ہے۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے بندہ نامہ، فارسی زبان میں ہے، عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس کے اندر حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے نفس کو کی مثال شتر مرغ سے دے کر سمجھائی ہے۔ شتر مرغ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی گردن بہت لمبی ہوتی ہے، آج کے زمانے میں اسے ایمو مرغی بولتے ہیں، بازار میں بک بھی رہی ہے بہت سی جگہوں پر۔ اس کی گردن وہ ہوتی اتنی موٹی ہے، لیکن اس کی گردن اتنی اونچی ہوتی ہے اور چھوٹا سا منہ ہوتا ہے، ایسا دکھتا ہے جیسے اونٹ ہے، چھوٹا سا۔ تو حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نفس کی مثال شتر مرغ کی طرح سے ہے۔ شتر کہتے ہیں اونٹ کو، ساتھ میں اس کے مرغ لگا دیا گیا کیونکہ اس کی شکل کچھ ایسی ہی ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اس کی مثال، نفس کی مثال شتر مرغ کی طرح سے ہے۔ جب اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم اڑتے کیوں نہیں ہو، پرندے ہو تو اڑتے کیوں نہیں ہو،
تو وہ کہتا ہے کہ تم میری شکل نہیں دیکھتے کہ میں اونٹ کی طرح سے ہوں؟ میری شکل تو دیکھو، اونٹ کہیں اڑتا ہے کیا؟ اونٹ اڑتا تو نہیں ہے، اور میری شکل پوری اونٹ جیسی ہے، میں کیسے اڑوں گا؟ جب اسے کہا جاتا ہے کہ جب اونٹ ہو تو کیوں نہ تمہارے پیٹھ پر سامان لاد دیا جائے، تو وہ شتر مرغ کہتا ہے بے وقوف ہو کیا؟ صرف گردن میری اونٹ کی طرح سے ہے، پر دیکھو میرے پرندے کی طرح سے ہے۔ پرندہ کہیں بوجھ اٹھاتا ہے؟ اگرچہ کہ میری گردن اونٹ کی طرح سے ہے، لیکن مجھے پر بھی تو ہے، میری دوسری حیثیت پرندے کی طرح سے ہے، اور میں پرندہ ہوں، اونٹ تھوڑا ہی ہوں۔ تو حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے نفس کا بس یہی حال ہے کہ جب اسے کہا جاتا ہے نیک کام، کسی بھی نیک کام کرنے کو، تو اس وقت میں وہ مجبوریاں بتاتا ہے، یہ مجبوری ہے، یہ معذوری ہے، یہ بیماری ہے، یہ پریشانی ہے، اور یہ مجبوریاں، یہ معذوریاں بالغ ہونے سے لے کر بوڑھے ہونے تک چل رہی ہے۔ لیکن مزاج ہمارا آج تک نہیں بدل پایا، کیوں؟ وہ نفس ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ 40 سال عمر عزیزت گذشت، مزاجے تو از حال طفلی نہ گشت۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے فرمایا تمہاری عمر کا ایک بڑا حصہ گزر گیا، تم 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، 70 سال کے ہو گئے، چہل سال عمر عزیزت گذشت، تمہاری زندگی کا سنہرا جو دور تھا وہ سارا گزر گیا، بچپن جوانی میں بدل گیا، جوانی ادھر عمر میں تبدیل ہو گئی، ادھر عمر بڑھاپے میں جھانکنے لگ گیا، اور کہیں بڑھاپا کھل کر سر کے بالوں سے لے کر چہرے کی داڑھی سے لے کر پیر کے ناخن تک ظاہر ہو گیا، ہر جگہ سے بڑھاپا جھانک رہا ہے، منہ چھڑا رہا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں مزاجے تو از حال طفلی نہ گشت، لیکن تیرا مزاج بچپن سے آج تک نہیں بدلا ہے، ویسے کا ویسے ہی ہے۔ مزاج میں کوئی تبدیلی آئی؟ کوئی تبدیلی نہیں۔ اذان ہو گئی، نانا بھی بیٹھا ہوا ہے، نواسا بھی بیٹھا ہوا ہے، باپ بھی بیٹھا ہوا ہے، بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، پوتا بھی بیٹھا ہوا ہے، دادا بھی لیٹا ہوا ہے۔ مزاجے تو از حال طفلی نہ گشت، تیرا مزاج بچپن سے آج تک نہیں بدلا، ویسے کا ویسے ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اندرون سے جو جذبے اٹھتے ہیں اس جذبے کو دبایا نہیں گیا، بلکہ اس جذبے کی فرمانبرداری کی گئی۔ طبیعت چاہیے کہ نہیں بھائی اب نہیں ہو سکتا، بلے اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، میرا دل بول رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بولے جی سرکار اچھی بات ہے،
برس ہاں برس سے ہم کو دیندار بننے میں جو چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ ہمارے اندرون کا ہمارا اپنا نفس ہے. جیسے بعض مرتبہ طبیعت آدمی کی بگڑتی ہے، دسترخوان پر کئی قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، گھر والے طبیعت کے مطابق مزاج کے مطابق بھی بنا کر دیتے ہیں، لیکن آدمی کھاتا نہیں ہے. جب اس سے کہا جاتا ہے کہ ارے بھائی کھائیے، بولے نہیں، دل نہیں بول رہا. ارے دل بولنے کا کیا ہے، دل سے تھوڑا ہی کھانا ہے، منہ سے کھائیے. کھائیں گے ہم لوگ؟ بھائی دل سے تو نہیں کھاتے ہیں نا، کھاتے تو منہ سے ہیں. بھائی کھائیے منہ سے. آدمی کہتا ہے دیوانے ہو گئے کیا، طبیعت نہیں چاہ رہی میری. تو جیسے بیمار ہونے پر اچھی اچھی غذا کو دسترخوان پر دیکھتے ہوئے چاہتے ہوئے بھی آدمی نہیں کھا سکتا ہے، اسی طرح ہمارا ایمان اتنا بیمار ہو گیا، ہمارا ایمان اتنا بیمار ہو گیا کہ اذان سن کر مسجد کو آنے تیار نہیں ہوتا، بولے دل نہیں بول رہا ہے. بیمار ہو گیا ہمارا ایمان، ہم نے اسے بیمار بنا دیا. اتنا لاغر اور کمزور ہو گیا ہے کہ مسجد کے میناروں کے سائے جن کے گھر کی دیواروں پر پڑتے ہیں وہ بھی بے نمازی ہیں. وجہ ہم نے ایمان کو اتنا بیمار بنا دیا کہ وہ اٹھ کر مسجد کو آنے تیار نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، دین پر عمل کرنے کے لیے جو چیز سب سے پہلی رکاوٹ ہے وہ ہے ہمارا اپنا نفس ہے. اسی لیے کسی نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنے نفس پر قدم رکھ کر چلے گا، اگر پہلا قدم اپنے نفس پر رکھے گا تو پھر دوسرا قدم جنت میں ہوگا. کچلنا پڑے گا اپنے نفس کو، ورنہ یہ نفس ہمارا موت تک آمادہ نہیں ہوگا. نماز پڑھنے پر موت تک آمادہ نہیں ہوگا. داڑھی چھوڑنے پر بولے جوانی سے بول رہے ہیں اچھا نہیں دکھتا، صورت اچھی نہیں دکھتی. ارے صاحب اب تو چھوڑ لو، بوڑھے ہو گئے، اب کون تمہاری صورت دیکھنے والے ہیں. لیکن پھر بھی نفس بولتا کہ نہیں. تو میرے بھائیوں، پہلی رکاوٹ دین پر چلنے کے لیے وہ ہے ہمارا اپنا نفس ہے. ہمیں کوئی نہیں روک رہا ہے. کون روک رہا ہے ہمیں نماز پڑھنے سے؟ کون روک رہا ہے ہمیں حلال کمانے سے؟ کون روک رہا ہے ہمیں سچ بولنے سے؟ کون روک رہا ہے ہمیں دھوکہ دینے سے؟ کوئی نہیں روک رہا ہے. دشمن تو ہمارے اپنے اندر بیٹھا ہوا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے من اتخذ الہہ ہوا. عجیب بات فرمائی اللہ نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے. الہہ ہوا، ہوا کہتے ہیں نفسانی خواہشات کو. یعنی جو درجہ اللہ کو دینا چاہیے تھا وہ اپنی خواہشات کو دے لیا. جو بات رب کی ماننا چاہیے تھی وہ چھوڑ کر نفس کی مانی جا رہی ہے، اللہ کی بات چھوڑ دی جا رہی ہے.
ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے. ہمارے سامنے دو باتیں رکھی گئی. دیکھیے یہ اللہ کی بات ہے. اندر سے نفس کہتا ہے بات صحیح ہے مگر اس وقت پاسبل نہیں ہے. بات صحیح ہے مگر بولے دیکھیے یہ حضور کی بات ہے. کہتا ہے بات صحیح ہے. مانتا کیوں نہیں ہے؟ وہ ہمارا اندرون ہمیں ماننے نہیں دیتا. وہ ہمارا اندرون آمادہ نہیں ہوتا. یہی اللہ نے فرمایا افرائیتا، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے من اتخذ الہہ ہوا، نفسانی خواہشات کی پیروی میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ انہوں نے نفس کی خواہش کو خدا کا درجہ دے دیا اور ساری زندگی اپنے نفس کی غلامی میں ہم نے گزار دی. ماننا چاہیے تھا اللہ کی، مان رہے ہیں نفس کی. ماننا چاہیے تھا قرآن کی، مان رہے ہیں نفس کی. ماننا چاہیے تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی، لیکن مان رہے ہیں اپنے نفس کی. یہ پہلی رکاوٹ ہے. دین کے تقاضوں پر چلنے میں سب سے پہلی رکاوٹ ہمارا اپنا نفس ہے. اب تک غور نہیں کیا ہے تو آج سے غور کیجئے. آپ کیا چیز روک رہی ہے ہم کو نماز پڑھنے سے؟ کوئی چیز نہیں روک رہی ہے، پھر بھی نہیں آ رہے ہیں. اور دوسری چیز بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ شیطان ہے. دوسرے نمبر پر ہے وہ، ہم نے اسے پہلے نمبر پر لا دیا. ارے بولے شیطان بھٹکا دے رہا بھائی. پہلا نمبر تو ہمارا اپنا ہے، ہمارے اپنے نفس کا ہے. اور دوسرے نمبر پر ہے شیطان، جو انسان کو بہکاتا ہے، وہ اچھے کاموں کو کرنے سے روکتا ہے اور وہ ہمیں اکساتا ہے برے کاموں پر. اور تیسری چیز کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے دوست احباب ہیں، جو دین کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. کہ کوئی آدمی اگر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے اور طریقے پر چلنا چاہتا ہے تو رکاوٹ ایک درجے میں اس کے اپنے گھر والے بھی ہوتے ہیں. بہت سے نوجوان بچے کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی کٹائیے. وہ مسجد میں سن کر جا کر اپنی آخرت کے لیے داڑھی رکھنا چاہتے ہیں تو گھر والے مخالفت کر رہے ہیں. کون باپ، کون ماں، کون دادی، کون نانی. ارے کیا بول رہے میاں؟ بول رہے کہ ارے میاں تیری عمر ہے کیا داڑھی رکھنے کی ہے؟ اب مخالفت ہو رہی ہے کہ صاحب داڑھی کٹاؤ. تھوڑا عقل سے سوچئے کہ داڑھی اس آدمی کی عمر کے ساتھ آتی ہے، ورنہ تو پیدا ہوتے ہی آتی تھی. جس عمر میں آنا ہے اسی عمر میں آتی ہے. اب اسے کہا جا رہا ہے کہ میاں تیری عمر ہے کیا ہے داڑھی رکھنے کی؟ جب عمر ہوئی ہے تبھی آتی ہے نا. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوتے ہی داڑھی لے کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. ایسا تو نہیں ہوتا ہے. اللہ نے اس کی ایک عمر طے کی ہے، اس عمر کے بعد داڑھی آتی ہے.
اب گھر کی بوڑھیاں کہہ رہی ہے کہ یہ عمر ہے کیا داڑھی رکھنے کی؟ بولے دادا کو دیکھ کے تو سمجھ میں آیا کہ ابھی ان کی عمر ہی نہیں ہوئی ہے، دادا کی ہی عمر نہیں ہوئی ہے، نانا کی ہی عمر نہیں ہوئی ہے ابھی داڑھی رکھنے کی، جبکہ دنیا کہہ رہی ہے جاؤ، خبر کہہ رہی ہے آؤ، لیکن نانا سمجھ رہے ہیں ابھی داڑھی رکھنے کی عمر ہی نہیں ہوئی ہے، تو اب نواسے کو نانی کہاں سے رکھنے دے گی؟ جو نانا کو ہی داڑھی رکھنے نہیں دی تو وہ نواسے کو کہاں رکھنے دے گی؟ جو دادا کو ہی نہیں رکھنے دی وہ پوترے کو کہاں سے رکھنے دے گی؟ تو اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ دین پر عمل کرنے کے میں راستے میں تیسری رکاوٹ اس کے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، اس کے دوست احباب ہوتے ہیں۔ بعض مرتبہ انسان کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے دوست احباب اسے برگلاتے ہیں، ارے میاں بولے تم اکیلے ہی ہے کیا دنیا میں؟ مسلمان ہم نہیں ہیں، بیٹھو۔ مثلا وہ نماز کو جانا چاہتا ہے تو اب اس کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیتے ہیں، ارے بیٹھو یارو تم اکیلے تھے کیا مسلمان؟ اگر کوئی آدمی کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے دوست احباب اسے روکتے ہیں، یعنی جو کام شیطان کا تھا وہ کام اب انسان کرنے لگ گیا ہے، کبھی باپ کے روپ میں، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بھائی کے روپ میں، کبھی بیوی کے روپ میں، کبھی شوہر کے روپ میں، کبھی دوستوں کے روپ میں۔ میرے بھائیوں، یہ تین چیزیں ہیں جو ہمیں دیندار بننے نہیں دیتی ہیں۔ ایک ہمارا نفس ہے، دوسرا شیطان ہے، تیسرے ہمارے اپنے گھر والے اور دوست احباب ہیں۔ بہت سے نوجوانوں کو ہم سمجھاتے ہیں کہ بابا سنت کے مطابق نکاح کرو، ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کا ذہن بناتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں، لیکن گھر کو جاتے ہی اب گھر میں جو کاؤ کاؤ ہوتا ہے اس سے وہ پریشان ہے۔ بولے ہمارے ارمان ہیں، ہمارے آرزویں ہیں، ہماری خواہشات ہیں، ہماری تمنائیں ہیں، ایسا کیسا ایسی شادی کرتا؟ حالانکہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی کے طریقے کے مطابق کرنا چاہتا ہوں۔ مخالفت کون کر رہے ہیں؟ گھر والے۔ وہ کہتا ہے کہ میں سادگی سے کرنا چاہتا ہوں، مخالفت کون کر رہے ہیں؟ گھر والے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بینڈ باجا نہیں رکھوں گا، مخالفت کون کر رہے ہیں؟ اس کے دوست احباب۔ ارے بولے ایسا کیسا بھیا؟ ہم تو جو ہے پودینے کا ہار لے کے بازار تمام بے وقوفوں کی طرح ناچتے ہوئے آئیں گے اور تمہیں ہار پہنائیں گے، اور ایسا ہار پہنائیں گے کہ تم پہن بھی نہیں سکے گا، ویسا ہار پہنائیں گے۔ ہاں ایسا ہار لے جائیں گے کہ وہ 2 منٹ پہن کے نہیں کھڑے ہو سکتا۔ کفار بتوں کے سامنے ناچتے ہیں اور مسلمان ہاروں کے سامنے ناچتے ہیں۔ بے حیائی کی حد ہو گئی، بے شرمی کی انتہا ہو گئی، بے غیرتی کی حد ہے، حد۔ کار پہ پھور کا حال ڈالے، راستہ تمام ناچ لیتے جا رہی ہیں۔
کوئی تو پوچھے ان بے وقوفوں اور احمقوں سے کیوں ناچ رہے ہیں؟ بیگانہ شادی میں عبداللہ دیوانہ دنیا کے سامنے اللہ کے نبی کے دین کا کیا روپ ہم پیش کر رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی نبی کے دین کو رسوا کرتے ہوئے؟ حیا نہیں آتی نبی کے دین کو سر عام بدنام کرتے ہوئے؟ کیا یہ ہمارے اسلام کا طریقہ ہے؟ کیا ہمارے نبی ہم کو یہی سکھا کر گئے؟ کیا ہمارا مذہب ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے؟ کیا اللہ کی کتاب ہمیں یہی سبق سکھاتی ہے؟ کل قیامت میں نبی نہیں پوچھیں گے ہم سے کہ تمہیں یہی تعلیم دے کر آیا تھا میں، یہی سبق پڑھایا تھا تمہیں؟ آج 4 پیسے جیب میں کیا آ گئے، 100 چوچلے پیدا ہو گئے ہمارے اندر کہ ہمیں باجا بھی چاہیے، ہمیں ڈانس بھی چاہیے، ہمیں آرکیسٹرا بھی چاہیے، ہماری بارات دھول سے نکلے۔ کیا پیش کر رہے ہیں ہم لوگ دنیا کے سامنے؟ بہادر شاہ ظفر نے اپنی زندگی کے آخری دور میں کہا تھا کہ ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا، گو ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا۔ کہا کہ ظفر آدمی نہیں ہے، وہ آدمی ظفر آدمی نہیں ہے، وہ شخص گو ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا، چاہے وہ کتنا ہی سمجھدار کہلاتا ہو، پڑھا لکھا کہلاتا ہو، کتنا ہی رائل اپنے آپ کو کہتا اور سمجھتا ہو، اور دنیا اسے کچھ بھی سمجھتی ہوں گی، لیکن وہ شخص آدمی نہیں ہے۔ بولے کون؟ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے، جسے عیش میں اللہ یاد نہیں ہے، بہادر شاہ ظفر نے لکھا ہے آدمی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ بڑے بڑے شیروانیاں، ایسے بڑے بڑے پگڑیاں ناچ رہی روڈوں میں، ارے حیا نہیں آتی تم کو؟ حیا نہیں آتی؟ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہو اور اسلام یہ تمہیں سکھایا ہے؟ بچے، جوان، بڈھے سب کھڑے ہوئے ہیں، کسی کے اندر ایمانی غیرت نہیں جاگتی جا کے روکنے کی؟ سارا خاندان اسلام کا جنازہ اٹھا کے رکھا ہوا ہے۔ بولے آرزو، ارے آرزوؤں کے مٹانے کا نام نبی کی غلامی ہے، اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کا نام نبی کی غلامی نہیں ہے۔ اپنی آرزوؤں کو دفن کرنا، اپنی تمناؤں کا گلا گھونٹنا، اپنی خواہشات کا گلا دبانا اور نبی کی فرمانبرداری کرنا، اس کا نام غلامی ہے۔ من چاہی کرنے کا نام غلامی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ 3 چیزیں ہیں جو ہمیں دین پر عمل کرنے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔